رابطہ شیخ عام طور سے چھٹے نمبر پہ بتایا جاتا ہے، لیکن تمام چیزوں کا اصل اصول یہی ہے، جس کا رابطہ شیخ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، اتنا اس کو فیض زیادہ ملے گا اور باقی چیزوں سے جڑا رہے گا۔ یہ میرے بھی مشاہدے میں آئی ہے اور آپ کے بھی مشاہدے میں سب، جب شیخ کے ساتھ آنا جانا رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، تو باقی چیزوں کی فکر بھی رہتی ہے، اور جب یہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے تو باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے شیخ سے رابطہ کیسے کریں؟ تو جو جن سے بیعت ہے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے رابطہ کریں کہ ان کو کس میں سہولت ہے۔ بھئی جو مجھ سے بیعت ہے، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فون نہیں کرنا، ٹیلی فون کال نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج دیں اور انتظار کریں۔ کوشش کریں کہ مختصر اور جامع بات ہو، آسانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا وہ 10 منٹ کے میسیج آ جاتے ہیں، کون سنے بھائی؟ مختصر اور جامع بات کریں، انشاءاللہ ضرور سنوں گا، جواب بھی دوں گا۔ ابھی تک الحمدللہ میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جواب دے رہا ہوتا ہوں الحمدللہ۔ تو بس جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں مختصر اور جامع بات کریں، بہترین ہے، اور وائس ریکارڈنگ کریں تو آسانی ہے۔ ایک تو ظاہری رابطہ ہے نا، مردوں کے لیے فیس ٹو فیس آنا، ملاقات کرنا، ہر اتوار کو ہر بدھ کو بیان ہوتا ہے، اس میں آنا۔ جمعہ میں پڑھتا ہوں شاہ جمال مسجد میں، دارالشفا ڈسپنسری کے ساتھ جو مسجد ہے، جمعہ کی نماز وہاں ہوتی ہے، جمعہ میں وہاں مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الکحف ہیڈ آفس میں روزانہ صبح 10 بجے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ الکحف ہیڈ آفس ٹاؤن شپ میں ہے، کوئی بھی آنا چاہے مردوں میں آ سکتے ہیں روزانہ اتوار کے علاوہ۔ باقی ہر بدھ کو بیان کے بعد یہاں میں بیٹھتا ہوں، ہر اتوار کو بیان کے بعد میں بیٹھتا ہوں، تو ایزی ایکسیس ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو اتنا سستا کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ کے ماشاءاللہ 50 برانچز ہیں، آپ کے پاس جو اتنی چیزیں ہیں، آپ سے آدھے والے بھی جو ہوتے ہیں ان کے نخرے آپ سے 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں، آپ تو ہر ایک کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور کوئی دربان نہیں، کچھ نہیں، سیدھے آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ بھی آئے بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آپ کہ مجھ سے ملنے کے لیے کوئی رکاوٹ، ہیڈ آفس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب مستورات کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جی، وہ کیا کریں؟ واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ کافی ہے، یا پھر وہ آئیں میری اہلیہ سے ملیں اور یہاں بیانات میں شریک ہوں، ممکن ہو، نہیں تو آن لائن بیان سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے، گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ معمولات کی پابندی کریں، مراقبہ کریں۔ کئی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے جی آپ سے ملنا ہے، جی بھائی کیوں ملنا ہے بھائی؟ الحمدللہ 2008 سے لے کے آج تک میں تو نہیں ملا کسی سے۔ بھائی کیا بات ہے، واٹس ایپ پہ کام ہو رہے ہیں، میری بیگم سے کرو۔ بہت کوئی مسائل ہوتے ہیں نا، بات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے محرم آ جاتے ہیں، میرے ساتھ میری بیگم ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ محرم ہوتے ہیں، تو ہم الگ الگ کمروں میں بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن اس کو میں ٹوٹلی اوائڈ کرتا ہوں۔ یہ اس وقت آتا ہے، یہ اس طرح کی پرابلم جب آتے ہیں جب وراثت کا معاملہ لے کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں، یا کوئی میاں بیوی کے اندر محبت میں شدت جب آ جاتی ہے دوسری سختی والی، تو اس وقت پھر ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر ایسے موقع پہ مجبوری کے عالم میں تو ہو جاتا ہے، ورنہ واٹس ایپ پہ کام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ رابطہ شیخ میں ایک اور چیز ہے، رابطہ قلبی۔ رابطہ شیخ کا ایک ظاہر ہے، یہ واٹس ایپ، ٹیلی فون، ملاقات، آنا جانا، یہ سب اس کا ظاہر ہے۔ ایک رابطہ شیخ کے اندر ایک گہری چیز ہے، رابطہ قلبی۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان شیخ کی مجلس میں موجود ہے نا، تو کیا کرے؟ یہ گمان کر لے، اللہ سے مانگے اور یہ گمان کرے کہ میرا دل میرے شیخ کے ساتھ روحانی طور پر جڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکات، رحمت، فیوزات، تجلیات، انوارات شیخ کے قلوب پر آ رہی، قلب پر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر ادھر بھی آتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں رابطہ قلبی۔ جو قریب موجود ہو تو رابطہ قلبی کرے۔ اب جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ابھی نیت کر لیں کہ بھئی میں موجود ہوں تو میں شیخ کے دل کے ساتھ رابطہ قلبی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ نے فیض دینا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ عطا فرمانے والے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو بڑوں نے کہا کتاب میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اس حساب سے میں بتا رہا ہوں۔ حصول فیض کے لیے رابطہ شیخ ظاہری اور باطنی دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ باطنی قریب ہیں تو رابطہ قلبی، باطنی دور ہیں، بس ایک خیال جو ہے نا کہ بھئی شیخ کے ساتھ تعلق اور محبت کا خیال، شیخ کی چاہت کا خیال کہ بس میں ایسا رہوں کہ شیخ ناراض نہ ہوں، تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ تصور شیخ اپنی حدود میں رہے تو یہ بہترین چیز ہے، اور اگر اس میں علم کی کمی، جہالت یا فضولیات کی وجہ سے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ نعوذ باللہ شیخ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کام پھر فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف زیادہ رغبت نہیں دلوائی جاتی، لیکن بس اس کا خیال کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ شیخ اگر سامنے ہوتے دیکھتے تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ اب اس کی حدیث سن لیجئے دلیل میں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے اپنے کسی بزرگ کا نیک بندے کے سامنے حیا کرتے ہو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔